اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم نے کل ناول پر تبصرہ کیا۔ ہمارا کل کا جو موضوع تھا وہ ناول تھا، اور اس سے یعنی کہ ناول پر تبصرہ کرنے کے بعد ہم نے کل کرشن چندر پر بھی تھوڑی بہت جانکاری حاصل کر لی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے یعنی کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ کرشن چندر کا جو لکھا ہوا ایک ناول ہے، بہت ہی مشہور ناول، جس کا نام ہے میں ایک شہر تھا پونچھ۔ ضلع پونچھ کے بارے میں انہوں نے ایک خوبصورت ناول لکھا ہے۔ اور یہ جو ناول ہے کرشن چندر کا، یہ جو ناول ہے یہ ایک سوانیہ ناول ہے، اور جو اس کی مٹی کے صنم سے ماخوذ ہے، یعنی کہ مٹی کے صنم سے ایک ٹکڑا ہے، اس کا ایک حصہ ہے یہ میں ایک شہر تھا۔ ضلع پونچھ کے بارے میں انہوں نے ایک خوبصورت ناول یہاں پہ تحریر کیا ہے۔ تو اسی ناول کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ کرشن چندر کے کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے، اور ان کی جو یعنی کہ انہوں نے جس نظریے سے، انہوں نے جس انداز سے، انہوں نے اپنے جس یعنی کہ ان کا جو دیکھنے کا جو نظریہ ہے، یا ان کی نظر کی جو گہرائی ہے، اس نے کس گہرائی کے ساتھ اپنے اس ضلع پونچھ کو تصور میں لایا ہے، یا اس کو کس انداز سے لبایا ہے۔ آج ہم انہی باتوں پہ تبصرہ کریں گے کہ کرشن چندر نے اپنے اس ضلع پونچھ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو یہاں پہ واضح کرتی ہوں کہ کرشن چندر صاحب نے اس ناول کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ جو مٹی کے صنم سے جو لیا گیا ہے، یہ میں ایک شہر تھا پونچھ، یہ جو ناول لیا گیا ہے اس سے مٹی کے صنم سے، یہ مٹی کے صنم جو ہے ایک سلسلہ وار قصہ ہے، دراصل ایک سلسلہ وار قصہ ہے۔ کرشن چندر جو ہے بار بار اپنی وادی کشمیر اور ضلع پونچھ کا مقابلہ بمبئی کی تیز رفتار زندگی کے ساتھ کرتے ہیں، اور قاری پر اثر انداز ہوتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ عزت جو ہے، شہرت، عزت، نام، پیسہ، رتبہ اور مرتبہ جو ہے کمانے کے باوجود بھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ایسی ضروری ہوتی ہیں جنہیں اگر ایک مرتبہ زندگی میں گنوا دیا جائے تو وہ دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ ناول کے شاملی نصاب حصے میں کرشن چندر جو ہے یہ ضلع پونچھ کی ایک ایک چیز اور ایک ایک جگہ کا مقابلہ جو ہے دنیا کی دوسری چیزوں اور جگہوں سے کرتے ہیں، لیکن ہر بار اسے کیا ہوتا ہے کہ ہر بار اسے ضلع پونچھ ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو عزیز طالبات، اس کا میں پورا خلاصہ آپ کو، اگر آپ پڑھیں گے گھر پہ اگر اس ناول کو آپ گھر پر دھیان سے پڑھیں گے، اپنے اس سبق کو، اپنی کتاب کو کھول کر آپ اس سبق کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے، غور سے دیکھیں گے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کرشن چندر نے ضلع پونچھ کے بارے میں ضلع پونچھ کے بارے میں کیا کیا فرمایا، اور اس نے کیا کیا دیکھا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے، اور کن جگہوں نے کرشن چندر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو یہاں پہ واضح کرتی ہوں، بیان کرتی ہوں کہ یہ جو ناول ہے میں ایک شہر تھا پونچھ، یہ مٹی کے صنم، یعنی کہ یہ جو مٹی کے صنم ہے ایک سلسلہ وار قصہ ہے، یہ اسی سے لیا گیا ہے جس میں کرشن چندر بار بار اپنی وادی کشمیر اور پونچھ کا مقابلہ بمبئی کی تیز رفتار زندگی کے ساتھ کرتے ہیں اور قاری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پر کرشن چندر اس بات کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں، یعنی کہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ جو عزت ہوتا ہے یا نام ہوتا ہے، یہ جو شہرت ہوتی ہے، یہ پیسہ، نام، عزت، شہرت، رتبہ، یہ جو ہوتے ہیں یہ کمانے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو کمانے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر ایک بار زندگی میں کھو دیا جائے تو وہ دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، تو
यहाँ पे कृष्ण चंद्र साहब भी ज़िले पहुँच की एक एक चीज़ और एक एक जगह का मुकाबला जो है वो दुनिया की दूसरी जगहों से करते हैं, और बार बार उसे वहाँ पे यही एक जवाब मिलता है कि जो ये ज़िला पहुँच है ये दुनिया की हर एक जगह से बहुत ही नहायत ही खूबसूरत, दिलफरेब और पुरकशिश है। दूसरे पर यानी कि यहाँ पे कृष्ण चंद्र साहब यहाँ पे पूंछ के बारे में ये फरमाते हैं कि पूंछ जो है ये 12 टेला पर आबाद है। यहाँ पे ये फरमाते हैं कि ज़िला पूंछ जो है ये 12 टेला पर आबाद है। एक टेले पर क्या है कि एक टेला जो है उस पर पुराना किला है, दूसरे पर शाही शाही महल है, और तीसरे पर जो है वो वजारत की कोठी है। यहाँ पे इसमें कृष्ण चंद्र साहब ये भी फरमाते हैं कि चौथे टेले पर जो है प्राइवेट जो है वो परेड ग्राउंड जो है वो चौथे टेले पर वहाँ पे है, और उसके बाद जो अस्पताल की इमारतें हैं और बागात जो है वो छठे टेले पर है। और नहीं, छठे टेले पर जो यहाँ पे वहाँ पे वाज़ह उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि पांचवी टेले पर जो है वो बागात और है अस्पताल की इमारतें हैं, और छठे टेले पर अदालतें और दरबार हाल है। इसी तरह दूसरे टेले पर प्राइवेट यानी कि यानी कि यानी कि यहाँ पे